کے دم سے جی رہے ہیں۔ میرے بھائیو آپ کو ایک بات میں بتاؤں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہاں بیٹھے ہیں حضرت کے چہرے کا زیارت کرتے رہے، دیدار کرتے رہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں من رعا عالما فانما رعانی، کسی کو نہیں کہا، کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ تم انجینئر کو دیکھ لینا، کسی دنیا دار کو دیکھ لینا، یا کسی بہت بڑے عہدیدار کو دیکھ لینا، یا کسی خوبصورت کو دیکھ لینا۔ نا نا نا، میرے نبی نے فرمایا جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ ہمارے درمیان آل رسول ایسے عالم ہیں، اللہ اکبر، ایسے عالم ہیں، علم ظاہر کے بھی مالک ہے، علم باطن کے بھی مالک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علم شریعت کے بھی مالک ہیں، علم طریقت کے بھی مالک ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے وہاں آج حضرت جو ہے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قریے میں، جس جگہ، جس مکان میں میرے امت کا عالم پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کون عالم ہے؟ چھوٹے چھوٹے نہیں، جن کے سینے میں قرآن بھی ہو، جن کے سینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جب پہنچ جاتے ہیں، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ روایتوں میں آیا، فرماتے ہیں کہ اس گاؤں کے قبرستان سے عالم کے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات دوسری بتا دوں کہ دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، توجہ ہے میری طرف، دنیا کا عذاب ادنا ہے اور قبر کا عذاب بڑا ہے۔ اب ایمانداری سے بتانا، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو بڑا عذاب ہے وہ ان کے آنے سے، ان کے جانے سے، ان کے گزرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے کو کم کرتا ہے، اور ہم چھوٹے عذاب میں مبتلا ہیں، کوئی کاروبار کے عذاب میں مبتلا ہے، کوئی پریشانیوں میں ہے، کوئی کس میں ہے، کوئی کس میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہے، تو قبر کا عذاب اعلیٰ ہے، وہ بڑا ہے، اس کو اللہ کم کر دیتا ہے، تو ہم چھوٹے عذاب بھی کم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کے آنے سے ایسے ایسے ہی نہیں بلایا جاتا، ان کے قدموں سے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ آتے ہیں تو یہ خود نہیں آتے، بلکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا بھی ساتھ میں لاتے ہیں، اور لاتے ہیں لے کے جاتے ہیں، نا جس کا جو حصہ ہے اس کو عطا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج یہ ہماری خوش نصیب ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، اور دو چار باتیں اور کہہ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا کہ میں نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، سمجھے، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی سنت ہے وہ ایسے۔ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ غوث پاک سرکار نے اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، قیامت تک کہ ان کا جھنڈا بلند ہے، اور رب نے کہہ دیا کہ غوث پاک نے یاد کیا ہے، میرے بندے نے یاد کیا ہے، میں اس کا چرچا کروں گا، چرچا کروں گا۔ یہ چرچا جو ہو رہا ہے ایسے نہیں، ہم اپنے نسب میں جتنے، ہم اپنے دادا کو جانتے ہیں، پردادا کو جانتے ہیں، اس کے بعد 2 سے 3 داداؤں کو ہم جانتے ہوں گے، اس کے بعد ہمیں ان کی کس کی اولاد ہم ہیں پوچھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، مگر سرکار غوث پاک کئی سو سال گزر گئے، مگر آج بھی ہمیں معلوم ہے ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کی امی کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے، ان کا نسب کس ترک سے جو ہے حضرت علی سے ملتا ہے، ہمیں سب معلوم۔ یہ زندہ کیسے رہا، اس کو بچا کے کیسے رکھا گیا، یہ ہم تم نہیں رکھے بلکہ اللہ خود رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک جو پڑھتے ہیں ہم، اور آخری جملہ، درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اپنا ایک معمول بنا لیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ جو کوئی بندہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، کیا بنا لیتا؟ یہ نہیں کہ ہم ایک ہی دن جو ہے 3125 مرتبہ پڑھ کے ہی دم لیں گے، نہیں، ہم 5000 پڑھ کے ہی دم لیں گے۔ ہم سے جتنا ہو رہا ہے اتنا پڑھ، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ۔
معلوم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارک، ہماری اور تمہاری ماں، مومنوں کی ماں ہے الحمدللہ، آپ کے گھر تشریف لائے تو ایک خاتون کی بڑی تعریف کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خاتون ہے کہ قرآن بھی زیادہ پڑھتی ہیں، ذکر بھی زیادہ کرتی ہیں، فلاں فلاں، بہت زیادہ ان کی عبادت اعمال کے تعلق سے تعریفیں ہو رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ یہ نہ دیکھو کہ کون کتنی عبادت کر رہا ہے، بس یہ دیکھو کہ کب تک کرے گا۔ ذکر میں دوام ہونا چاہیے، پے در پہ ہونا چاہیے۔ بس ہم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ، مگر اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، یہ ہمارے تمہارے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔